ہے. اور ایک اگر ایک انڈیویجول ہے جو کہ نارسسسٹک پرسنالٹیز کے ٹریٹس رکھتا ہے تو وہ بینیفٹ کس طرح سے کر سکتا ہے ان سے, کیونکہ نارسسسٹک پرسنالٹیز ہوتی تو بہت ہائی پرفارمنگ ہے لیکن لوگ ان کی پریزنس میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. Two assumptions you took. دونوں assumptions غلط ہیں. ایک تو narcissism does not create high performance of any sort. Most high performers become narcissistic, but narcissism does not create high performance. کانفیڈنس پہ کریٹ اگلا کیا کوشچن تھا؟ سوری, اسلام کبر کہتا ہے اس کو. کیا کبر از رعونت ہے اس کے اندر کبر ہے. اسلام از لائک اینٹی نارسسزم, رائٹ؟ اسلام اپنے دنیا میں کسی بھی طاغوت کو توڑنے آیا, نارسسزم طاغوت ہو جاتا ہے. اوکے, کی طرف لے کے جاتا ہے. اوکے, سو آئی ہوپ یہ کہتا ہے. سر لیکن اس کا ریپرکشن اگر کسی بندے کے پاس یہ ٹریٹس ہیں تو وہ کس طرح سے مینج کرے گا ان کو اچھی جگہ پہ کس طرح سے لگا سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ سیلف کانفیڈنس اور آپ کو ایگو کا بوسٹ تو دیتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ اچھے کام بھی کروا جاتے ہیں. جیسے بندہ سب لوگوں کی رسپانسبلٹیز لینے کا اگر اس کو وہ ہے کہ یہ سب ایسی ہیں, میں سب کی رسپانسبلٹی لوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پہ تھرو وہ کچھ نہ کچھ اچیو بھی کر لے اس چیز سے جو اس نے سیلف کانفیڈنس اپنا مینیفیسٹ کرا ہے. پروناؤن بہت یوز کر رہے ہیں, میں سمجھا نہیں ہوں, مگر میں بتاتا ہوں مجھے کیا سمجھ آئی ہے کہ ایک نارسسسٹک پرسنالٹی کو لوگوں کا ذمہ لینے کا شوق ہوتا ہے, تو وہ اس کو فائدہ بھی تو ہو رہا ہے اس کے نارسسزم کی وجہ سے, وہ لوگوں کا ذمہ لے رہا ہے. That's what you're saying? جی ایگزیکٹلی. Where are you getting this data from? نارسسزم لوگوں کا ذمہ نہیں لیتا, لوگوں سے کہتا ہے کہ میرا ذمہ میرے تابع رہو. اوکے, he's taking نارسسزم کا آپ نے نا کوئی ایک ذہن میں ایک خاص کیریکٹر رکھا ہوا ہے جس کے اندر کچھ اچھی باتیں بھی ہے اور نارسسزم بھی ہے. وہ پرفارمنس بھی دکھا رہا ہے, وہ کانفیڈنٹ بھی ہے, وہ لوگوں کا ذمہ بھی لے رہا ہے اور کام بھی کچھ کر لیتا ہے اچھے بھلے, اور پھر اینڈ میں کہتا ہے میری تعریفیں کرتے رہو یا میرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا, یہ میں ہی ہوں جو ہوں. ٹھیک ہے, سو آئی ایم اسیومنگ دیٹس واٹس گوئنگ آن بیکاز یو آر کنکلوڈنگ کہ کانفیڈنس بھی نارسسزم کی وجہ سے آ رہا ہے, اس کو اس کی پرفارمنس بھی نارسسزم کی طرف سے آ رہی ہے. نو, ایگزیکٹ الٹا ہو رہا ہے بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ہی واز ناٹ مورلی بلٹ ریئلی ویل, کنسٹرکٹڈ ریئلی ویل. بچپن میں تربیت ٹھیک نہیں ہوئی اس کی, تو جس طرح مرضی وہ جس طرح ریگولر ہیومن بیئنگس دے گین دیئر کمپیٹنس اینڈ دیئر کانفیڈنس اینڈ دین دے بیکاز آف دا victories that they get in performances, their performances are improving compared to others. And then چونکہ اس کا مورل فائبر صحیح طرح کنسٹرکٹ نہیں ہوتا, وہ سائیکولوجیکلی بیلنس نہیں تھا, تو اس نے بلڈوز کر دیا سب کو. اینڈ اب ظاہر ہے وہ مینیفیسٹیشن آف نارسسزم از رائٹ دیئر, ایوری ون از سیئنگ اٹ. سو یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ وہ نارسسسٹک ہے. نارسسزم اس لیے ہوا ہے کہ اس کی مورل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی بھی تھی. باقی یہ کام ریگارڈلیس آف نارسسزم ہوئے, اس کا کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے ان سو آن سو فورتھ. اوکے, سو آئی ہوپ یو گیٹ دا. اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, اس کو فیڈ بیک دینا ہے, اور اس کو بروٹل فیڈ بیک دینا پڑا تو وہ بھی دینا ہے کہ بھیا یہ نارسسزم چمکتا تب ہے جب تک اس کے آس پاس چاپلوس رہتے ہیں یا ڈرپوک رہتے ہیں. دو ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نارسسزم کو برداشت کرتے ہیں, ایک چاپلوس اپنا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک ڈرپوک اور بزدل. یہ دونوں کا اسلام سے زیادہ بڑے کینسر یہ ہیں. نارسسسٹک پرسنالٹی اتنا بڑا کینسر نہیں ہے اسلام میں جتنا ایک بزدل مسلمان اور ایک چاپلوس مسلمان. ٹھیک ہے, یہ منافق ہے چاپلوس, اور یہ بزدل جو ایک کینسر ہے. اوکے, یہ زیادہ بڑا نقصان پہنچا رہا ہے بزدل. منافق بھی اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا یہ بزدل مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی ہے وہ لوگ جن کی وجہ سے ظالم نندناتے پھرتے ہیں, بیکاز یہ لوگ ان کی ہر بیجا حرکت کو ایسے قابل قبول کرتے ہیں کہ بس مجھے جان سے نہ مارنا, بس پلیز مجھے گھر سے نہ نکالنا, پلیز مجھے مراعات نہ کم کر دینا, پلیز.
سو آن سو فورتھ. ڈرپوک, بزدل, سب کو مروا دیتے ہیں, سب کو. منافق اپنے آپ کو بچاتا ہے, کوئی مرے یا نہ مرے اسے فرق نہیں پڑتا, منافق اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے. بزدل سب کو مروا رہا ہوتا ہے. بزدل اتنا بڑا کینسر ہے. بزدل مسلمان عورت ہو یا مرد ہو, نہ اس کی دوستی اچھی, نہ اسے کسی قسم کا رشتہ ٹھیک, وہ مروائے گا ہی مروائے گا سب. ڈرپوک اور بزدل کسی بھی گروپ میں ڈالیں گے اس گروپ کو مروا دے گا, چاہے وہ اسلام کے گروپ میں ڈالیں, چاہے وہ خاندان کے گروپ میں ڈالیں, چاہے وہ دوستوں کے گروپ میں ڈالیں, چاہے وہ کسی جنگ میں فوجی کے طور پہ ڈالیں, چاہے وہ اسپورٹس میں ٹیم کے طور پہ ڈالیں. بزدل اتنا مطلب لوئسٹ پارٹ آف دا ہیومن فائبر ہے. وہ اس کو کسی بھی لیول کے اوپر صرف نقصان دینے کے لیے آیا وہ. اوکے, سو اس کو ٹرین کریں کہ وہ مطلب آپ کی ماں بزدل ہو تو بچے تباہ کر دے گی, باپ بزدل ہو تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا, آپ کا دوست بزدل ہو آپ کو مروا دے گا. اسلام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور مسجد نبی کے ممبر پہ. اوکے, انہوں نے کہا یا اللہ مجھے قوی کافر اور بزدل مومن کے شر سے بچائیں, قوی کافر اور بزدل مسلمان کے شر سے بچا. یہ حضرت عمر کی دعا ہے کہ یہ اتنا بڑا شر ہے کہ قوی کافر ایک طرف وہ مار دے گا, مر جائیں گے, قوی کافر کا ریم پہ جائے گا, مسلمان مر جائیں گے, اور بزدل مسلمان کیا ہوگا, مسلمان مر جائیں گے. اچھا سوچیں تو صحیح, مطلب میں کامن سینس کے تھرو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بزدل کے ساتھ بزدل بندہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام بھی یہی بتا رہا ہے کہ کریج نہیں ہے, سوری آپ گروپ میں نہ آئے, اکیلے میں کہیں کسی درخت کے ساتھ میں آپ کو باندھے پوجا پاٹ کر لیں, مگر گروپ میں نہ آئے, کیونکہ گروپ کو مروا دیں گے آپ. کیونکہ انسان تو لگتے ہیں نا شکل صورت سے, باتوں سے بھی, تو پھر کیا ہوتا ہے توقعات بن جاتی ہیں, اور توقعات بن جاتی ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی کام بھی ڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں آپ کے, اور اسی وقت پتہ چلتا ہے وہ بھائی صاحب اپنی بزدلی میں سب کو ڈبو گئے. اوکے, سو آپ لڑکے ہیں بزدل ہیں, پتہ تو نہیں چلتا نا, شادی پہ تو بہادری نہیں لگتی تو لڑکی دے دیتے ہیں آپ کو, آپ ہی پورا خاندان مروا دیتے ہیں. آپ لڑکی ہیں, پتہ تو نہیں چلتا بزدل ہیں, بلکہ کئی دفعہ تو لگتا ہے اٹریکٹیو ہیں بزدل لڑکی, کیونکہ زیادہ حملہ نہیں کر رہی ہوتی. وہ الگ بات ہے, پوری نسل ورٹیکلی ایسی کھدائی کرتی ہے کہ نیچے 500 میل تک کا کنواں کھد جاتا ہے, اس کے اتنے بچے اتنے چھوٹے بونے پیدا ہوتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ بگ آف اے پرابلم دس از. کریج کی ٹریننگ نہیں دی تو سوری, پھر اب نیکی کی ٹریننگ بھی نہ دینا, خدا کا واسطہ ہے. جس بچے کو کریج کی ٹریننگ نہیں دے رہے اس کو نیکی کا سبق دینا بند کر دیں, کیونکہ وہ نیکی کا سبق وہ لیتا ہے اور وہ کرتا کیا, وہ بےچارا بزدل ماں باپ کا بچہ ہوتا ہے, نیکی کا سمجھ آ رہی ہے اس کو, بدی نظر آنا شروع ہوتی ہے, اور جیسے ہی بدی نظر آتی ہے اس کے دماغ کہتا ہے کہ کچھ کر اس بارے میں. اللہ نے ڈیزائن میں ون نہیں المنکر ڈالا ہے نا, بغیر ڈیزائن کے تو حکم نہیں آتا نا. جو چیز اللہ نے ڈیزائن میں ڈالی ہے وہی قرآن میں ڈالی ہے. جو انسان کے ڈیزائن میں کیمسٹری ڈالی ہے اسی کا مینول قرآن میں ڈالا ہوا ہے. جب اللہ نے کہا امر بالمعروف تو ہمارے دماغ کے اندر امر بالمعروف کی مشین لگی ہوئی ہے. اوکے, وہ کیا ہے, اس کو ایمپتھی بولتے ہیں, کہ میرے ساتھ وہی ہو, میں لوگوں کے ساتھ وہی کروں جو میں چاہتا ہوں لوگ میرے ساتھ کریں. امر بالمعروف ہماری مشین ہے, ہر انسان کو, چاہے وہ غیر مسلم ہے چاہے دہری, اللہ کا دشمن صحیح, چاہتا وہ یہی ہے کہ میرے ساتھ وہی سلوک کرو یار, میں لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کروں گا کہ جو میں چاہتا ہوں لوگ میرے ساتھ سلوک کریں. بیسک ایمپتھی تھی, عمل بالمعروف کی مشین ہے, اور ون نہیں عن المنکر کی. کیوں؟ کیونکہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہو تو میں چاہتا ہوں لوگ آ کے پکڑ کے مار دیں ظالم کو. یس, تو پھر میرے سے بھی یہی توقع رکھی جائے کہ میں بھی ظلم دیکھوں تو پکڑ کے مار دوں, اس کو ختم کر دوں. ون نہیں المنکر میرے ڈیزائن میں ہے. اب میرے ڈیزائن میں اللہ نے ڈال دیا میرے جسم میں, یس ڈال دیا. میں آپ کو سینس کے تھرو بتائیں نا, آپ کے ساتھ جب ہوگا تو آپ کو بھی ون نہیں المنکر چاہیے ہوگا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک آپ کی مشین کا مینول اللہ تعالیٰ آیتوں میں بتا رہے ہیں. وہ سائنس ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم قرآن پاک کو برکات کی کتاب سمجھ کے بیٹھ گئے, حالانکہ قرآن پاک ہمارے اس جسم کی سائنس کو بتا رہے ہیں. یہ مشین ہے, یہ لو مینول, کون سا بٹن دبانا ہے, کیا بٹن دباؤ گے تو کون سا پرزا کیا حرکت کرے گا, قرآن پاک صاف صاف بتا رہا ہے. آپٹیمم مشین, اس کا فیول تک بتا دیے. اب بزدل بندہ جو ہے نا, بزدل وہ کر کیا رہا ہے, وہ اس کی نیکی کے سبق اما ابا دے دیتے ہیں, بیٹا جھوٹ بولنا منع ہے, رشوت نہ لیا, رشوت لینا, کلاہما فی النار, کلاہما فی النار. اوکے, کلاہما فی النار کیا مطلب؟ آگ میں چڑھو تکلیف ہوتی ہے. ہاں, ہمارے ڈیزائن میں آگ میں چڑھنے سے تکلیف, وی گیٹ ٹرامیٹائزڈ. اوکے, جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار بدی جب ون نہیں المنکر نہیں کروں گا تو آگ میں چڑھوں گا. جی ہاں, اب وہ ہوتا کیا ہے, وہ برائی دیکھتا ہے, ابا نے بتایا تھا برائی ہے, بتایا تو صحیح ہوتا ہے, اما نے بھی بتایا تھا صحیح بتایا ہوتا ہے, مگر
شجاعت نہیں سکھائی ہوتی. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اندر کی مشین چیخے مار ہوتے کہ کچھ کر, کیونکہ ڈیزائن میں ہمارے, اور وہ کچھ کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے. اور وہ پھر جو اپنی عزت نفس تار کرتا ہے نا, اکیلے میں بیٹھتا ہے اور اپنے آپ کو طلاق دے دیتا ہے, اپنی انسانیت کو طلاق دیتا ہے کہ میرے سے نہیں ہو سکتا. اور وہ کیا کرتا ہے پھر, وی آل نو وہ کیا کرتا ہے, وہ پاکستان میں پھر جا کے ووٹ ڈالتا ہے اور اپنے جیسے پھر لوگ پارلیمنٹ ہاؤس سے بھر دیتا ہے, بیکاز اس کی عزت نفس کا تقاضا ہی ہے کہ اپنے جیسوں میں ہی رہے گا. اوکے, سو دس از اے پیرنٹل پرابلم. اوکے, اللہ بزدل نہیں پیدا کرتا, ورنہ ون نہی المنکر کی آیت نہ نازل کرتا. اللہ بزدل نہیں پیدا کرتا, یہ ماں باپ بزدل بناتے ہیں. اور سمجھیں اس بات کو, اللہ تعالیٰ نے اگر ون نہی المنکر کا فرض ہم پہ ڈالا ہوا ہے تو عام بندہ بھی کھڑا کرتا ہے, یا اللہ تو نے تو بنائی مجھے ایک کمزور ترین ایسی ہستی ہے کہ ایسی مخلوق ہے کہ جو کہ سامنے سے جب برائی گزرتی تھی دبک کے اپنے بستر کے چھپ جاتا تھا, تو میرے پہ تو نہیں یہ والے سوال ہونے چاہیے. یہ تو بنتا تھا نا سوال پہ, مگر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, میں نے تجھے اپنی فطرہ میں پیدا کیا ہے. اللہ نے خود بتایا, نبی اسلام نے کہا ہر انسان اللہ کی, ہر بچہ ہر انسان اللہ کی فطرہ میں پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے امر بالمعروف ون نہی عن المنکر کی مشینری کے اندر انسٹالیشن ہوئی ہوئی ہارڈ ویئر میں, باہر بٹن ہی نہیں لگے ہوئے, وہ ہارڈ ویئر آن ہی نہیں ہو سکتا. باہر بٹن کون لگاتا ہے, امی اور ابو. اوکے, وہ کیسے لگتے ہیں ہم سب کو پتا ہے, بہادری کیسے سکھائی جاتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا یہ جتنے بھی جو اسلامک اسکالر ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا وہ جو نہیں یہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا, آپ بس جہاد بھی نفس کر لو, غلط حدیث سنا رہتے ہیں. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بڑے جہاد کی طرف جائیں, جہاد بھی نفس. اللہ کے نبی اسلام نے کہا, ہمیں بھی بتائے کہاں لکھا ہے, ورنہ ساحل ندیم ہر حدیث کوٹ کرتا ہے تو ضعیف ہو رہتی ہے. آپ لوگوں کی تمام یہ والی حدیث کہاں سے مل رہی ہے جو ہے ہی نہیں. آپ نے بھی سنی ہوگی, گروپ میں سب نے سنی ہوگی کہ ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. کب ہوا تھا, غزوہ تبوک سے واپسی پہ, بلکہ غزوہ احزاب کا بھی نام لگایا ہوا ہے, ہم بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. کیسے جب واپس آ رہے تھے مدینہ کہ ہم جہاد بن نفس کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں ذرا اس حدیث کی صحت, آپ کو پتہ چل جائے. اور وہ یہ کون سے علماء کرام جو ایسی بات کرتے ہیں, پتہ کون ہے, جو کالج میں بھی ڈرپوک تھے, اسکول میں بھی ڈرپوک تھے, مدرسے میں بھی ڈرپوک تھے. کبھی بھی لڑائی ہوتی تھی پیچھے بھاگ جاتے تھے. یہ وہ لڑکا تھا جو کلاس فیلوز کے این اس وقت غائب ہوتا تھا جب کوئی لڑائی ہونے لگتی تھی. کہ پھر بڑے ہو کے ایسی آیتیں سناتا ہے, یہ ایسی حدیثیں بناتا ہے کہ بس یہ نہیں یہ اللہ اسلام میں کچھ نہیں. کیونکہ اپنی عزت نفس کو دنیا میں پروجیکٹ کرنا ہماری مشین کا کام ہے. تو جس کی کریج ڈیولپ نہیں, اس کو کیا اسلام سمجھ آنا, اس کو قرآن پاک کی والی آیتیں نظر ہی نہیں آتی, ان کے اور مطلب نکال رہا ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے تصویریں آئیں گی ان مولویوں کی بھی جو کہ جان کے اچانک کچھ آیتیں مس کر دیتے ہیں. تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تب لیکچر میں بھی اچانک 2-3 آیتیں مس ہو رہتی ہے قرآن پاک کی اس صورت میں سے. آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہوا, میرے قرآن میں تو 2-3 آیتیں لکھی ہوئی جگہ جہاں پہ آپ نے اسکپ کر دیا. میں نے ابھی عمران خان کشمیر گیا ہوا تھا, یہ جو مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے, جو لاسٹ ٹائم کشمیر اسمبلی میں اس نے ایک ہی دفعہ گیا ہوگا. تو اس میں قاری صاحب نے نا والی ویڈیو یوٹیوب پہ, قاری صاحب تلاوت شروع کر رہے قرآن پاک کی. آل آف ہم دیکھ رہے ہیں, میں بھی ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, قاری صاحب نے قرآن پاک شروع کی ہے تلاوت, اچانک اس نے سورت مسک وہ آیت روکی, اگلی سورت میں گیا, وہاں سے 2 آیتیں پکڑ کے وہاں سے فٹ کر دی ایک ہی فلو میں. سورہ نساء کی آیتیں شروع کی اس نے, سورہ نساء کی آیتوں کے بعد سورہ مائدہ کی 2 آیتیں لیں اور ساتھ ہی ایک ہی فلو میں فٹ کر دی, جیسے کہ یہ اجازت ہے. چلو ٹھیک ہے, آپ قرات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوپننگ سیریمنی میں اللہ کا نام لے رہے ہیں. اور مگر ہوا کیا تھا, قاری صاحب کو شاید بتایا گیا تھا یا وہ خود ڈر گیا تھا کہ اگلی آیتیں 2 جہاد کی, میں اسمبلی میں کیسے سنا دوں. اور تو کشمیری ایٹ لیسٹ تو سنا دے, تو کشمیری ہے, تو کہہ ہی رہا ہے کہ یار پاکستانیوں آؤ نا ہمیں ذرا سپورٹ کرو, یہاں پہ تو تجھے سنانی چاہیے تھی. مگر نہیں, اس لیول پہ یہ وہی ہے نا, اسکول میں نہیں ڈرپوک بچے ہوتے جو کالج میں بھی ڈرپوک ہوتے ہیں, کبھی بھی نہیں پائے جاتے اس جگہ پہ جب دوست کو ضرورت ہوتی ہے. یہ جب بڑے ہو کے مولوی بنتے تو یہ قرآن پاک میں ایسی کہانیاں کرتے. ایوری بڈی ڈز دیٹ, ایوری ون. گورے بھی یہی کرتے ہیں, اسکینڈینیویا کا گورا بھی ڈرپوک ہوتا ہے, وہ جان کے وہ والے ڈرامے اور فلمیں بچوں کو نہیں دکھا رہا ہوتا کہ وہ کہتا ہے نہیں وہ والی فلموں میں بھی ڈر لگتا ہے, اور بچے بھی اسی طریقے سے اپنے جیسے کر رہا ہوتا ہے. I'm just telling you how human psychology works. That's how generations are built and photocopies are done, and this is why بزدل کا بچہ بزدل. یہ میں نے تو نہیں لکھا نا, اشفاق احمد صاحب نے کہا ہے نا, ڈرپوک کا بچہ ڈرپوک ہی نکلے گا. اور ہم بھی اسی سائنس کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بتایا ہوا ہے کہ
اور نبی اسلام نے بھی کہا میری نہج پہ ایک بیٹے کو یا 2 بیٹیوں کو بالغ کرنا ہے, میری نہج پہ. وہ کیا نہج ہے نبی اسلام کی؟ سوچیں نا صحیح, وہ کیا نہج ہے؟ سو پرابلم بہت آسان ہے, ہم سب کو پتا ہے, سولوشن بھی ہم سب کو نظر آ رہا ہے جان کے. آپ سوچیں یہ عمران خان نواز شریف زرداری کی چلتی اگر قوم بہادر ہوتی, ایک دن بھی رہتے ان میں سے کوئی, اگر قوم بہادر ہوتی. نہ ہمارا لبرل بہادر ہے, نہ مولوی بہادر ہے, نہ لیفٹ والے نہ رائٹ والے, پوری قوم پوری کی پوری قوم کو کسی نے ایسا کوئی, آئی تھنک 1947 میں جب ہم بارڈر کراس کر رہے تھے تو راستے میں پولیو کے ٹیکے نہیں ہوتے, وہ جو قطرے ہوتے ہیں اس طرح بزدلی کے انجیکشن پلائے جا رہے تھے سب کو کہ پاکستان جا رہے ہو, آ جاؤ سب ایک ایک قطرہ پیو پہنچو ادھر. اس کے بعد تمہارے ساتھ جو ہونے لگے اس کے لیے خاص قسم کی بزدلی کی ضرورت ہے, ورنہ خودکشیاں کر لو گے اپنی غیرت میں آ کے. غیرت نکالو اس کے اندر سے, خب غیرت نکال دو. اور سب ادھر آئے اور انہوں نے وہ یوب خان بنایا, پھر انہوں نے یحییٰ خان بنایا, اور انہوں نے پھر عمران خان بنایا, سب بنائے, مگر مسلمان نہیں بنایا. بس یہ ایک کہانی. 1% بھی بہادر نکل آئے نا, اسپیشلی خدا کا واسطہ ہے عورت بہادر نکل آئی. جس قوم کی عورتیں بہادر ہیں, آپ کی فرینچ ریولوشن پڑھیں ذرا, لڑکیاں کر کیا نہیں تھی فرانس کے لیے, پڑھیں ذرا. یورپین نان مسلم غیرت ہر انسان میں اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. ہم اسلام سمیت قرآن سمیت غیرت فری ہو گئے, غیرت فری قوم. وہ بغیر قرآن کے غیرت پریکٹس کرنے والی قومیں دنیا کے ہر خطے سے افریقہ سے نکلی ہیں. حبشیوں نے غیرت کے مارے اڑا کے رکھ دیا دنیا کو, ساؤتھ افریقہ کے. یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں جی, وہ جسٹیفائی کریں گے قرآن پاک سے بھی. ایسے تو نہیں ہوگا نا کام. تھوڑا سا سچ اپنے آپ سے بولے, چھوڑے ہم ڈرپوک کہ کسی اور سے نہ بولے, بہت ڈر لگتا ہے کوئی مار دے گا. کہ کسی اور سے اپنے آپ سے تو بولے, اس میں کون مارے گا آپ کو؟ بستر میں لیٹ کے اپنے آپ تکیے چھپ کے اپنے آپ سچ بول لیں, اس میں تو نہیں کوئی آگے قتل کر دے گا نا آپ کو. سو اٹس اے پرابلم اونلی I can solve for myself and my kids. You can solve for you and your kids. Okay? سر اس میں ایک حضرت عمر بن خطاب کے کال کا ایک آپ سے پوچھنا تھا مجھے کہ ایک آئیڈیل آپریٹنگ سائیکالوجی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے. جیسے میں نے ان کا ایک کال سنا تھا کہ امید اور خوف کا, آئی ایم شیور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ اگر آج اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ سب کے سب جنت میں جائیں گے اور صرف ایک بندہ دوزخ میں جائے گا, تو مجھے خوف ہے کہ وہ بندہ میں نہ ہوں. اور اگر سب دوزخ میں جائیں گے اور ایک بندہ جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ سے کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا. تو یہ کیا نام ہے, ود ریگارڈس ٹو اینی تھنگ دیٹ یو ڈو, تو یہ آئیڈیل آپریٹنگ سائیکالوجی کہلا سکتی ہے, کیونکہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں ہم پازیٹیو بھی ہمیں پورا ہونا چاہیے اور خوف بھی اس چیز کا ہونا چاہیے کہ مطلب خوف اور امید کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے بہت زیادہ. حضرت عمر خطاب نے, اور سنے اس اینگل سے غلط اینگل سے پکڑے آپ. یہ اینگل کیسے پورا کریں گے آپ؟ کیا کہ میں کچھ بھی کروں گا میں جنت میں چل جاؤں گا, اور میں کچھ بھی کروں گا تو میں دوزخ میں ہی جاؤں گا. یہ دونوں آپس میں ڈسٹینس نہیں کریٹ کر رہے آپ کے سامنے. یہ کیسے مان لیا آپ نے؟ اور سمجھے حضرت عمر کیا رہے ہیں, عربی پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ میرے اعمال میں کوتاہی رہے گی. سو میں کچھ بھی کر لوں میں دوزخ میں جانے کے پورا کا پورا مجاز ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ میرے عمل میں وہ پرفیکشن نہیں آ سکتی. پرفیکشن کس میں ہے؟ اللہ میں. تو اللہ جب اپنی ایک صفت, کسی ایک صفت کے اوپر جو کہ پریویلنٹ صفت ہے, رحیمیت پہ آئے گا تو میری امپرفیکشن کو معاف کر دے گا. یہ ہے کمپلیٹ مطلب اس پوری دعا کا, جو کہ حضرت عمر نے بارہا بتایا کہ اگر ایک بھی بندہ بچ رہا ہوا تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ مجھ جیسا امپرفیکٹ بندہ بھی بچ جائے گا. یہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں, اور ہماری ایروگنس دیکھیں, ہم اپنے آپ کو کہاں پہ کیا ثواب حاجی صاحب سمجھتے ہیں. الحاج محمد طارق صاحب آئے ہوئے جی, ٹھیک ہے, یہ الحاج یہ ہمارے وہ ہیں. اور عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی پکڑا گیا جو اپنی کوتاہی, تو مجھے ڈر ہے میں ہی پکڑا جاؤں گا, کیونکہ میں ہوں ہی امپرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کی ہستی کی, انسان کی, اللہ تعالیٰ کی ہستی کی بڑائی کی, انسان کی ہستی کی کمزوری اور لاچاری کی کمپیرزن ڈرا کر رہے ہیں تو عمر بن خطاب. یہ دو ہستیوں کا کمپیرزن ہے. یہ ایک ہی ہستی کے اندر دو پر الگ فلسفے نہیں آ رہے کہ پکڑا گیا تو پھر میں پکڑا جاؤں گا, بچ گیا تو میں بچ جاؤں گا. That is not, human psychology doesn't work like this. کہ امید بھی رکھیں اور خوف بھی رکھیں. یہ والا جملہ میں بچپن سنتا آ رہا ہوں تمہارے کے بارے میں کہ مجھے امید بھی اور مجھے خوف بھی ہے. یا اوکے, اچھا ہے, چلیے کسی کو سمجھ آ رہی ہے تو سمجھ آ جائے.
کسی بھی سوچنے والے دماغ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا اگر امید رکھی ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ سمپل سوال ہے. حجاج بن یوسف مر رہا ہے, سرحانے پہ کون بیٹھا ہے؟ امام جعفر صادق. حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, تجھے پتہ ہی ہے میں نے کیا کیا ہے, تو پھر بھی میرے لیے دعا کر. اور امام جعفر صادق خاموش ہیں. ظاہر ہے امام جعفر صادق کو تو پتہ تھا نا کون مر رہا ہے, تو کیا کرتے ہو. تو امام جعفر صادق کو کہتا ہے حجاج بن یوسف, لاسٹ کوٹیشن, آج ٹیسٹ ہے اللہ کی رحیمیت, میں دیکھوں گا کہ اللہ کی رحیمیت اگر مجھ جیسے کو بھی معاف کر دے تو ٹھیک ہے. میری موت اس امید پہ ہو رہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو نہیں میں نے بڑے گناہ کر دیے, اللہ کے معاف کرنے کی کیپیسٹی سے تو میرے گناہ کی کیپیسٹی زیادہ نہیں تھی نا. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ وہ یہ جملہ بولنے گیا کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بچ جائے گا, یہ بچ جائے گا, جو جملہ یہ بول گئے دعا مانگ گیا یہ بچ جائے گا. سو اس چیز کو غور سے سمجھیں. یہ عرب لینگویج کی کتنی طاقت ہے کہ ان کے دماغ کھول دیتی ہے. ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو حضرت عمر کی اتنی سمپل اور اتنی سپیریئر سائیکالوجی کو ہم پاس کر دیتے ہیں, کنفیوزنگ. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے. عمر خطاب کہتے ہیں کہ مجھ جیسا گناہگار بھی اللہ تعالیٰ کی امید سے مجھے امید یہ ہے کہ میرے تمام تر امپرفیکشن کے باوجود میں معاف ہو جاؤں. بس یہاں تک مطلب رکھے اس کا. ٹھیک ہے, وہ بھی امید رکھے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اس میں نا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو پاکستان میں ایک اور دعا کا کانسیپٹ ہے, یہ جاتے جاتے میں بتا دوں, یہ بہت سن رہا ہوں میں. دعا ایسے کرے, یا اللہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ پلیز دے دے مجھے. اور اللہ تعالیٰ پہ کنڈیشن کیوں ڈال رہے؟ دعا مانگ تو کھل کے مانگ, یا اللہ دے مجھے. اگر حق میں بہتر ہے, اللہ ہی تو ہے جو حق میں بہتر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کچھ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے چیک کریں اس کی حق میں بہتر ہے کہ نہیں. اللہ ہی نے تو بتایا بہتر اور حق برا اور بہتر کیا ہے. اللہ چینج کر دیں گے اس کو. کون سے رب کو مانتے ہیں آپ ہر دعا میں استخارے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے, اگر یہ استخارے کی دعا ہے, بیٹھے بیٹھے استخارے کریں, تو دعا کس لیے کریں؟ آپ کسی معاملے کی طرف جا رہے ہیں تو استخارہ کریں, کھل کے استخارہ کریں. پھر پاکستان میں دعا مانگنے میں بھی ہم نے نا ایک کنڈیشنل رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی باؤنڈ کریں گے, پوری طریقے سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے چاہیے اور میرے حق میں بہتر کر اس کو, رادر دین یا اللہ اگر دیکھ لے ذرا اگر میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے دے دے. نعوذ باللہ, اللہ کا کوئی باس ہے جو چیک کر کے بتائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے؟ نعوذ باللہ. دعا تو کھل کے مانگے, ایٹ لیسٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ, جو چیز چاہیے اللہ سے مانگیں گے, اللہ مجھے دے, مجھے چاہیے, اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو کر دے. ٹھیک ہے, یہ دعا کو تو پورے حق کے ساتھ مانگے, یہ دعا کا حق ہے. یہ جو مانگ کس سے رہے جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے, ہر چیز پہ قادر ہے, تو اگر کسی لگا دیا آپ نے. اوکے, سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو, یہ میرے ذہن میں آپ کی اس بات کی وجہ سے آ گیا. پورے پکے دل سے دعا مانگ کریں کہ میں مانگی اس سے رہا ہوں جس نے ہر چیز کر دینی ہے. ٹھیک ہے, میرے پیار میں خالی اللہ کو میرے پہ پیار آ جانا اس دعا کا اور کر دینا بس.